जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाए। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हो और खौफे खुदावंदी में अपनी जिंदगी गुजारने वाले हो। दोस्तों, आज का कलाम खुदा जो कलाम मुकद्दस हम पेश करने को है और उसका मजमून है जिना, यानी कि जिनाकारी, जिना और हरामकारी भी आप उसे कह सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खसूसी है और आज का ये घर बाबरकत है और जितने लोग सुने इस कलाम खुदा को, आई होप कि वो इस कलाम को सुनकर बाबरकत हों और इस कलाम को अपने दिलों में जगह दें, और इस कलाम को सिर्फ दिलों में ही जगह ना दें बल्कि इस कलाम को आगे पेश करने वाले भी हों। तो दोस्तों, ये कलाम आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सरमन्स में आपने ये सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा इबादत में आपने सुना है कि जिना है क्या। आप भी बाखूबी जानते हैं, मैं भी बाखूबी जानता हूं, लेकिन आज जो खुदा ने मुझे दिया है मैं आपके सामने पेश करने को हूं कि एक्चुअली जिना है क्या। इसके बारे में हम देखेंगे कि ये शुरू कहां से हुआ काम और शैतान इब्लीस ने कैसे आज हर एक चीज के अंदर इस काम को जबरदस्ती डाल दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं, आप पॉलिटिशियन में देखते हैं, पॉलिटिक्स में देखते हैं, बिजनेस लाइफ में देखते हैं। आप कायनात की जहां भी जगह पे चले जाएं, आप चाहे जंगल में चले जाएं, बियाबान में चले जाएं, एक सोशल वर्कर हो, चाहे आप गांव में चले जाएं, देहात में चले जाएं, या ऐसी जिंदगी जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड आप गुजारते हो, आपको ये एक जनाकारी का अंसर बहुत ही ज्यादा मिलेगा। हर प्रकार की जनाकारी होती है, हर एक नस्ल की जनाकारी होती है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में वास की किताब में लिखा है कि कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। जो गुजर चुका वही आज सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। और कलाम मुकद्दस में खूब ही लूका की इंजील में आप देखते हैं, मरकस की इंजील में, यूहन्ना की इंजील में, मत्ती 24 बाब में आप देखते हैं कि खुदावंद ने फरमाया कि जैसे नूह के जमाना में हुआ वैसे ही अब होगा। लूत के जो जमाना में हुआ वैसे ही अब होगा। लूत की बीवी को हमेशा याद रखो। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका मजमून है जिना। हम पहले भी इस पे कलाम खुदा पेश कर चुके हैं, लेकिन जो खुदावंद ने मुझे और ज्यादा इसमें भेद दिया, मैं आपके सामने उन भेदों और मुकाशफात को खोलने की कोशिश करूंगा। अगर हमें समझ में ना भी आए तो खुदा का रूह है जो हमें समझाएगा। तो दोस्तों, गौर से सुनिएगा। आज की हमारी मरकजी आयात जो है, हमेशा की तरह एक मरकजी आयात पहले अहदनामा से, फर्स्ट कैनन जिसे पुराना अहदनामा भी कहा जाता है, और दूसरी आयत मुकद्दसा हमेशा की तरह नए अहदनामा से, जिसे न्यू टेस्टमेंट दूसरा अहदनामा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, पहले पुराने अहदनामा में से हम देखेंगे पहली आयत मुकद्दसा दूसरा सलातीन, सेकंड किंग्स चैप्टर 9 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत, उसकी 22 वर्स में देखेंगे। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में कुछ यूं मरकूम है। और यूराम ने याहू को देखकर कहा, ए याहू खैर है। उसे सवाल किया याहू बादशाह से कि खैर है, और आगे याहू क्या जवाब देता है सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत आयत है। उसने जवाब दिया, जब तक तेरी मां एजबल की जनाकारियां और उसकी जादूगरियां इस कदर हैं तब तक कैसी खैर। दूसरी आयत मुकद्दसा दोस्तों सुनिएगा, कलाम खुदा में मुकाशफा की किताब में से, जो कि मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरिफीन, मुकद्दस यूहन्ना आरिफ के मुताबिक लिखे गए मोहब्बत के रसूल, और मुकद्दस यूहन्ना आरिफ मुकाशफा की किताब में लिखते हैं, उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं से 22वीं आयत तक, 20वीं से 22वीं आयत तक। गौर से सुनिएगा दोस्तों, खुदावंद क्या फरमाता है। और मुझे तुझसे यह शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूं, और जो उसके साथ जिना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूं। और 23वीं आयत में दोस्तों लिखा है, बहुत ही खूबसूरत आयत है, गौर फरमाइएगा। और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा
اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا ہی میں ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ دوستو غور سے سنیے گا کلام خدا میں کیا لکھا ہے۔ پہلی آیت مقدسہ میں ہمیں فرمایا گیا کہ یورام جو ہے وہ پوچھتا ہے مقدس یاہو سے پوچھتا ہے کہ سب خیر ہے؟ تو مقدس یاہو کہتے ہیں کب تک خیر ہے؟ خیر تو تب ہوگی جب تیری ماں ایزبل یہاں نہ ہوگی، کیونکہ جب تک تیری ماں ایزبل زندہ ہے تب تک خیر نہیں ہے۔ تب تک کیسی خیر؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے دوستو، کیونکہ وہ حرام کاری یعنی زناکاری اور جادوگری کرتی تھی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دے دوں۔ ایزبل، آج ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا نام ایزبل اور جیزبل رکھا ہوتا ہے، اردو میں ایزبل یا انگلش میں جیزبل۔ اب علم کی اتنی لیک آف نالج ہے، اتنا ناقص علم ہے ہم لوگوں کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کس کا نام کہاں پر رکھ دیا۔ اور دوسرا ایک اور نام آپ نے سنا ہوگا زریش۔ اب زریش نام کو اب آپ جب جانیں گے مقدسہ آستر ملکہ کی کتاب میں سے، تو آپ کو پتہ چلے گا وہ بھی ایک شیطان کی ایسی نسل میں سے تھی جو خدا کے لوگوں کو مارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، ہر وقت منصوبے بناتی تھی۔ اور آج ہم اپنی بہن بیٹیوں کے نام زریش بھی رکھتے ہیں۔ تو پہلے تو اپنے ناموں کو ذرا دیکھے گا، نام ایک بڑی شخصیت رکھتے ہیں۔ انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے نام ایک بڑا کردار رکھتا ہے، ایک بڑا کریکٹر ہے نام کا۔ تو نام بھی ذرا سوچ سمجھ کر رکھا کریں، ہماری بہن بیٹیوں کا، ہمارے بھائیوں کا، ہمارے بیٹوں کا۔ اب ایزبل جو تھی یہ سیدانیوں کی ملکہ تھی، آلریڈی ایک غیر قوم میں سے لی گئی ملکہ، جو کہ اخیب بادشاہ نے اس کو لیا۔ اخیب بادشاہ جو اسرائیل کا بادشاہ تھا، ایک ایمان رکھنے والا بادشاہ، اس نے غیر قوم کی ملکہ کو لیا اور اس سے شادی کی۔ اور اس نے کیا کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو ایزبل کے بارے میں بتا دوں، یہ خدا کے سورماؤں کو مارنے کے لیے مشہور تھی۔ آپ مقدس ایلیا کو دیکھتے ہیں، مقدس ایلیا کے زمانہ میں اسی کے کاہن تھے جو مقدس ایلیا کے سامنے کھڑے تھے، جو بال کی پوجا کرتے تھے۔ یہ بال کی پوجا کرنے والی عورت تھی۔ اب خدا کا سورما یاہو اور الیشا نبی دونوں ایک ہی دن مسح کیے گئے۔ کس کے معرفت، کس کے وسیلہ سے؟ آپ سبھی جانتے ہیں، مقدس سیموئل کے وسیلہ سے یہ دو سورما ایک ہی دن مسح کیے گئے۔ مقدس الیشا نبی جو کہ نبی کے طور پر سامنے آئے، اور مقدس یاہو جو کہ بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ اب یاہو سے جب پوچھا جاتا ہے کہ سب خیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیری ماں جب تک زندہ ہے، جب تک تیری ماں زندہ ہے کیسے خیر ہو سکتی ہے؟ وہ کرتی کیا ہے؟ حرام کاری کرتی ہے۔ اب بال کے مندروں میں، استراحت کے مندروں میں ہوتا کیا تھا؟ وہاں پر جب لوگ منادی کرنے کے لیے آتے تھے، یا اپنی تپسیا کرنے کے لیے آتے تھے، یا پوجا پاٹ کرنے کے لیے آتے تھے، یا عبادت کرنے کے لیے آتے تھے بتوں کے سامنے، تو وہاں پر کنواری لڑکیوں کو سامنے رکھا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ ہم بستری کی جائے، ان کے ساتھ زناکاری کی جائے۔ نئے عہد نامہ میں آج جو ہمارے اندر زناکاری کی گندی بدروح گھومتی ہے، تو دوستو یاد رکھیے گا اسے جیزبل کی گندی بدروح کہا جاتا ہے۔ The spirit of Jezebel پہ بہت کلام کیا لوگوں نے۔ یہ اسپرٹ ایسی گندی بدروح ہے جو ہر وقت زناکاری کرواتی ہے۔ یہ آپ کا گھر برباد کر کے رکھ دے گی، یہ آپ کی رشتہ داری برباد کر کے رکھ دے گی، یہ آپ کے بچوں کو برباد کر کے رکھ دے گی، یہ آپ کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دے گی، یہ آپ کے عقیدہ کو برباد کر کے رکھ دے گی، یہ آپ کے مذہب کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ یہ ایک ایسا بڑا ہتھیار ہے شیطان ابلیس کا۔ تین ایسے بڑے ہتھیار ہیں جن سے انسان کا ایمان بھی ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ پہلا نشہ، دوسرا پیسہ، اور تیسرا زنا۔ آپ نشے اور پیسے پر قابو کر سکتے ہیں، لیکن دوستو یاد رکھیے گا زنا ایک ایسا سٹرونگ ہولڈ ہے ابلیس کا، ایک ایسا قبضہ شدہ علاقہ ہے کہ ابلیس کا ایسی گندی تاثیریں اس نے پھیلا رکھی ہیں دنیا میں کہ بڑے بڑے ایماندار لوگ بھی ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یاد رکھیے گا یہ گندی بدروح جو کام کرتی ہے، یہ کہاں کام کرتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، سوشل ورکر آپ دیکھ لیں، آپ اپنی ایسی دنیاوی زندگی کو دیکھ لیں، اور آپ بزنس لائف کو دیکھ لیں، پولیٹکس لائف کو دیکھ لیں،
اس کے بعد آپ کسی بھی لائف کو دیکھ لیں, اسکول لائف کو دیکھ لیں, کالج لائف کو دیکھ لیں, یونیورسٹی لائف کو دیکھ لیں, جاب لائف کو دیکھ لیں, آفس لائف کو دیکھ لیں, آپ گاؤں دیہاتوں میں دیکھ لیں, شہروں میں دیکھ لیں, جہاں ویل اسٹیبلشڈ لوگ رہتے ہیں, وہاں پر بھی زناکاری عروج سے ہے. یہ ایسی گندی بدرو ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. یہ آپ کو بچوں کو کھا جائے گی, آپ کی نسلوں کو کھا جائے گی, آپ کی روحوں کو کھا جائے گی, آپ کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے اٹیک کرتی ہے. دوستو یاد رکھیے گا, یہ ایک ایسا نشہ ہے, ایک ایسا نشہ ہے جو خدا سے آپ کو بہت دور لے جاتا ہے. یہ ایسا نشہ ہے جو آپ کو خدا سے بہت دور لے جاتا ہے, اور یہ مرد اور عورتوں دونوں میں ہی تاثیر کرتی ہے. یہ گندی بدرو مرد اور عورتوں میں دونوں میں تاثیر کرتی ہے. اس کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں, لیکن دوستو یاد رکھیے گا کام مقصد ایک ہی ہے, شیطان کو جلال دینا اور خدا کے نام کو نیچا کرنا, خدا کے کام کو رد کرنا, خدا کے کلام کو رد کرنا, خدا کی شریعت کو رد کرنا, گو کہ خدا کو رد کرنا اور شیطان کو اونچا کرنا. شیطان ہر وہ کام کرتا ہے جو خدا کرنے کو منع کرتا ہے. مثال کے طور پہ خداوند نے کہا زنا نہ کرو, تو شیطان ابلیس یہی کام ہم سے کرواتا ہے. کچھ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے یہ کام کرتے ہیں, کچھ شادی کے بعد بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ ایسی گندی بدرو ہے, اور اس سے خداوند کا نام نیچے ہوتا ہے اور شیطان کا نام اوپر ہوتا ہے. تو دوستو ہم اپنے لفظ پر غور کریں گے کہ شیطان ابلیس کے بارے میں مقدس یاہو کہتے ہیں کہ جب تک تیری ماں ہے, یعنی کہ جو زنا کرواتی ہے, حرام کاری کرواتی ہے, تب تک صبر سکون چین کہاں, تب تک سب کچھ ٹھیک کہاں. اور مکاشفہ کی کتاب میں جو خداوند نے فرمایا, مکاشفہ 2 باب میں جو ہم نے تھواتیرا کی کلیسیا میں پڑھا. اب یہ کلیسیا کوئی غیر قوم کی کلیسیا تو نہیں ہے, یہ کلیسیا کوئی ایسی دنیا کی کلیسیا نہیں ہے جو تیسری دنیا ہے. یہ تھواتیرا کی کلیسیا یعنی کسی مسیحی کلیسیا کی بات ہو رہی ہے. جتنی 7 کلیسیا کے بارے میں بات کی جاتی ہے, یہ 7 کی 7 کلیسیا ہم میں سے ہی کلیسیاں میں سے ایک ہے. آپ ان کے کاموں کو دیکھیں. اور اس تھواتیرا کی کلیسیا کے بارے میں لکھا ہے, اس جملے پر غور فرمائیے گا, 20ویں آیت میں لکھا ہے, اور مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے. خداوند اپنے لوگوں سے شکایت کر رہا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے عورت ایزبل کو رہنے دیا. تو نے عورت ایزبل کو رہنے دیا. اور پرانے عہد نامہ میں ایزبل کا ہوا کیا؟ اس کو خدا نے مار ڈالا, اس کو خدا نے مار ڈالا. جب وہ اوپر سے نیچے گری تو اس کے خون کو کتوں نے چاٹا. اور خدا کا سورما کہتا ہے کہ یہ وہ نبوت پوری ہوئی جو خداوند نے اپنے نبی کی معرفت کی تھی. تو دوستو یاد رکھیے گا, وہاں سے جیسے ایزبل ہٹی, کام سارا سیٹ ہو گیا. اور یہاں پر خدا اپنی مسیحی کلیسیا کو کیا فرما رہا ہے, خداوند تھواتیرا کی کلیسیا کو کیا فرما رہا ہے, 7 کلیسیا میں سے ایک کلیسیا کو کیا فرما رہا ہے کہ تو نے ایزبل کو رہنے دیا. یہ چرچز کی بات ہو رہی ہے, یہ عبادت خانوں کی بات ہو رہی ہے. میں نے پہلے آپ سے جسمانی بات کی کہ کہاں کہاں پہ یہ زناکاری ہوتی ہے, اب میں آپ سے روحانی بات کرتا ہوں. یہ خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ ایزبل کی گندی بدرو کو کہاں رہنے دیا, تھواتیرا کی کلیسیا, یعنی کہ مسیحی کلیسیاؤں میں سے کچھ یعنی زیادہ تر کلیسیا ایسے ہیں جہاں پر ایزبل کی گندی بدرو کو رہنے دیا جا رہا ہے. اور ایزبل کی گندی بدرو کرواتی کیا ہے, کیا کرواتی ہے؟ سوال ہے آپ سے, کیا کرواتی ہے؟ زناکاری کرواتی ہے, حرام کاری کرواتی ہے. کیا چرچوں میں زناکاری نہیں ہوتی؟ آپ ہم دو سنا کرنے والوں کو دیکھیں, آپ کلام کرنے والوں کو دیکھیں, کنونشنز پہ جو نیچے کلیسیا کی شکل میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھا کریں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. کچھ فزیکل طور پر زناکاریاں بعد میں ہوتی ہیں, کچھ آنکھوں سے ہی زناکاری ہو جاتی ہے. خدا یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ جب تو آنکھ سے ہی دیکھ لے تو سمجھو ہو گیا. اگر آنکھ سے تو سوچتا ہے تو آنکھ سے جب تو نے سوچا تو زناکاری کر بیٹھا. یہی مقدس ایوب نبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے کسی کی کنواری کو نہیں دیکھا اس طرح, جب میں نے کسی کی شادی شدہ کے بارے میں غلط نہیں سوچا, تو میری کنواری اور میری شادی شدہ کے بارے میں کون غلط کر سکتا ہے, کون غلط سوچ رکھتا ہے. تو یاد رکھے گا دوستو, اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے بھی کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے. اس کا اپوزٹ آیت تو یہی ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دل میں گناہ کرنا
گناہ ہے یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے. آپ آسمان کی جنت میں دیکھتے ہیں جب گناہ ہوا تو لوسیفر نے شیطان ابلیس میں دل میں گناہ کیا تھا کہ میں اپنا تخت خدا کے ستاروں سے بھی اوپر لگاؤں گا, میں شمالی طرف اطراف کی طرف جا کے جماعت کر پہاڑ پر بیٹھوں گا. اس نے 5 بار میں کیا اور آخر میں اس نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا. دوستو یاد رکھیے گا, اس نے یہ دل میں گناہ کیا اور خدا دلوں کو اور بھیدوں کو جانتا ہے, جو مکاشفہ کی کتاب اس کی 2 باب میں ہم نے آیت مقدسہ میں پڑھا. اب جب دل سے گناہ کیا, آنکھوں سے گناہ کیا, آج مسیحی کلیسیاؤں کے اندر یہ کام بہت عروج سے ہو رہا ہے اور کچھ تو کانفیڈینشل ہو چکے ہیں. آپ دیکھتے ہیں مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. یہ کیا آج کی تعلیم ہے؟ نہیں دوستو, سب کچھ پرانا ہے. آپ لوط کے زمانے میں دیکھیں, آپ یہودا کے خط میں جا کے پڑھیں. یہودا کا خط جب آپ پڑھتے ہیں, اس کا پہلا باب, ایک ہی خط ہے یہودا کا, اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی حکومتوں کو چھوڑ کر, کچھ فرشتوں نے وہ غیر جسموں کی طرف راغب ہوئے. میں آپ کے سامنے یہ آیت مقدسہ کو پڑھ ہی دیتا ہوں, غور سے سنیے گا دوستو. یہودا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت. اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہروں جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے. ان کی طرح, ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے جو غیر جسم کی طرف راغب ہوئے. کس جسم کی طرف؟ غیر جسم کی طرف راغب ہوئے. ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں. دوستو وہاں پر سدوم اور عمورہ میں کیا ہوا؟ جب آپ پیدائش 18واں باب پڑھتے ہیں, جب آپ پیدائش 19واں باب پڑھتے ہیں تو غیر جسموں کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے. خدا نے باغ عدن کے اندر مرد اور عورت کے جسم کو بنایا, لیکن شیطان ابلیس ایسی گندی زناکاری کرواتا ہے. وہاں وہ میل فرشتے جسم, آدمیوں کے جسم میں وہاں بزرگ آئے تو وہاں پر لوگ ان کے ہی پیچھے پڑ گئے. مقدس لوط کہتے ہیں کہ میری بیٹیوں کو لے لو, یہ مردوں سے ناواقف ہیں, یعنی کہ کنواریاں ہیں. ایسی گندی بدروح, جیزبل کی گندی بدروح, ایسا شیطان ابلیس ان کے اندر گھسا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہمیں لڑکیاں نہیں چاہیے, ہمیں یہ مرد ہی چاہیے. مرد مرد سے زناکاری. اور آج چرچز کے اندر نکاح ہو رہے ہیں, آج چرچز کے اندر مرد مرد سے شادی کر رہا ہے. اور کرنے والا کون ہے؟ جس کو ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے, بیٹا اس کے بارے میں نہ بولنا کیونکہ یہ خدا کا منہ ہے, خدا کا نبی ہے. کیا پادریوں کے بارے میں نہیں الٹا بولنا چاہیے؟ اور بھائی ہم الٹا کہاں بول رہے ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ انسان جو سچ کو سچ کہتا ہے اور لعنت اس شخص پر جو صحیح کو غلط کہتا ہے. مبارک ہے وہ انسان جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتا ہے. لعنت اس شخص پر جو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہتا ہے. کلام خدا میں نہیں لکھا کہ جھوٹے نبی جھوٹے رسول آئیں گے. کلام خدا میں نہیں لکھا کہ جھوٹے چرواہے آئیں گے. کلام خدا میں کیا نہیں لکھا کہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے ہیں. سب کچھ لکھا ہے دوستو. اسی پرپٹ پہ کھڑا ہو کر پادری یا خادم یا پاسبان بائبل ہاتھ میں لے کے مرد اور مرد کی شادی کروا رہا ہے. ایسے لوگ شیاطین کی نسلوں میں سے ہیں. ایسے لوگ خدا کے کلام کو بگاڑتے ہیں. ایسے لوگ خدا کے کلام میں بڑھاتے اور گھٹاتے ہیں. کیا یہ خدا کی تعلیم ہے؟ تو مذہب تو کرسچینٹی کے اندر ہی نکاح ہو رہے ہیں. عورت عورت سے شادی کر رہی ہے, عورت عورت سے زنا کر رہی ہے. زنا دوستو ایک ایسا عنصر ہے, یہ شیطان کا ایسا ہتھیار ہے جو آپ کی مت کو مار دے گا. پنجابی سے کہتے ہیں نا, ماتی مار دیتی ہے, ماتی مار دیتی ہے, عقل کو ختم کر کے رکھ دیا. خدا نے مرد اور عورت کو پیدا کیا اور زنا کا عنصر اس جیزبل کی گندی بدروح کو دیکھیے. یہ ایسا گندا نشہ جو مرد مرد کے ساتھ کیے جا رہا ہے, عورت عورت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. کوئی چرچ نہیں چھوڑا گیا. بہتیرے چرچ آج اس مبتلا ہو چکے ہیں. اگر اس گندی بدروح میں مبتلا نہیں تو دوستو دوسرے کاموں میں بہت مبتلا ہے. زناکاری کو اپنے اندر سے مٹا دیجئے. خدا کا کلام کہتا ہے, خدا کا کلام کہتا ہے, پھر سے سنیے گا, بہتیرے چرچ یا کچھ چرچ ایسے ہیں, ایسے خدا کے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کے بارے میں پھر سے آیت پڑھنے لگا ہوں. مکاشفہ 2 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا. اور یاہو کہتا ہے جب تک یہ ایزبل ہے تب سے خیر کہاں. جب تک یہ ایزبل ہے خیر کہاں. یعنی کہ جب تک یہ ایزبل گندی بدروح روحانی طور پر آپ کے اندر ہے,
میرے اندر ہے، خیر کہاں ہے؟ اگر آپ عبادت خانوں کی بات نہیں کرتے، چرچز کی بات نہیں کرتے، ایک بندے کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہم خدا کا گھر نہیں؟ کیا ہم خدا کا مقدس نہیں؟ کیا ہم خدا کا ہیکل نہیں؟ آپ میرے ساتھ دیکھیے پہلا کرنتھیوس کا 5واں باب، غور سے سنیے گا دوستو اس آیت میں کیا لکھا ہے، خداوند کیا فرماتا ہے۔ اگر آپ چرچز کی بات نہیں کرتے جسمانی طور پر، تو روحانی طور پر سن لیجئے گا کہ خداوند اپنے لوگوں سے کیا فرماتا ہے۔ پہلا کرنتھیوس کا 5واں باب اور اس کی پہلی سے دوسری آیت، یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ زناکاری کی ایسی گندی بدرو جو غیر قومیں بھی نہیں کرتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پڑوسی مذہب ہے، اتنے کٹھور ہیں وہ لوگ، اتنے سخت ہیں، وہاں پر دو عورتیں جا کے کہیں ہمارا نکاح پڑھائیے، کیا کریں گے وہ تلوار نکالیں گے، آپ کی گردنیں اڑا دیں گے۔ اور ہمارے ہاں شادیاں ہو رہی ہیں، نام کس کا لیا جاتا ہے؟ بائبل کا۔ نام کس کا لیا جاتا ہے؟ خدا کا۔ وہ یہی کہہ رہا ہے، سنیے گا، ایسی حرام کاری آپ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہے، ایسی عجیب و غریب حرام کاری۔ اور کیسی ہوتی ہے؟ میں دوبارہ سے اس آیت کو پڑھتا ہوں، یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے۔ یہ کرنتھیوں کی کلیسیا مسیحی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ اس وقت تھا تو آج بھی ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور تم افسوس تو کرتے نہیں، اس بات پہ افسوس نہیں کرتے، تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہو۔ بلکہ کیا کرتے ہو؟ شیخی مارتے ہو۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، لیکن وہ جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا، مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی میں ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں۔ دوستو یاد رکھیے گا، خداوند کے سورما فرماتے ہیں یہ ایسی زناکاری ہے جو غیر قوموں میں بھی نہیں پائی جاتی۔ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی باپ کی بیوی کو بھی رکھتے ہیں۔ اور ایک اور آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، پہلا کرنتھیوس کا 6واں باب اور اس کی 18ویں سے 20ویں آیت۔ یہ غور سے سنیے گا، ہم خدا کے زندہ مقدس ہیں، ہم خدا کے گھر ہیں، خدا کے چرچ ہیں، خداوند کے عبادت خانے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا خداوند کا سورما کیا فرماتا ہے؟ حرام کاری سے بھاگو۔ کس سے بھاگو؟ حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔ ہم جتنے گناہ کرتے ہیں وہ بدن سے باہر ہیں، لیکن دوستو یاد رکھے گا جو حرام کاری کرتا ہے، جو زنا کاری کرتا ہے، وہ اپنے بدن کو بھی گناہگار کرتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے 19ویں آیت میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم خدا کی طرف سے، جو تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ دوستو جب ہمارے بدن ہی زناکاری میں، گناہ میں پڑے ہوں گے، تو یاد رکھیے گا ہم اپنا بھی گناہ کرتے ہیں اور خدا کا بھی گناہ کرتے ہیں۔ تو دوستو ان گناہوں سے بچیے۔ بائبل مقدس خدا کا سورما فرماتا ہے کہ حرام کاری سے بھاگو۔ ہم اس کو فیس نہیں کر سکتے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس حرام کاری سے بھاگیے۔ آپ کے سامنے کوئی حرام کاری آئے تو اس سے بھاگیے، جیسے مقدس یوسف تھے۔ مقدس یوسف کے سامنے کیا وہ عورت جو تھی وہ انہیں سیڈیوس نہ کرتی ہوگی؟ کیا وہ عورت جو تھی وہ انہیں بار بار اس طرح راغب نہ کرتی ہوگی کہ یہ میرے ساتھ ہم بستری کرے؟ وہ ہر روز کوشش کرتی ہوگی۔ لیکن دوستو خدا کے بندہ نے آخر میں کیا کیا؟ جب بلا اوپر آن پڑی تو خدا کا بندہ حرام کاری سے بھاگ گیا۔ آپ کے سامنے بھی اگر ایسا کوئی کام ہو تو حرام کاری سے بھاگیے۔ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو حرام کاری سے بھاگ جائیے۔ دوستو خداوند فرماتا ہے کہ تو نے اپنے اندر ایزبل کو کیوں رہنے دیا؟ ایزبل کو اپنے اندر سے ختم کر دیجئے، ایزبل کو اپنے اندر سے مار دیجئے، اس گندی بدروح کو اپنے اندر سے مار دیجئے، اس زناکاری کی بدروح کو اپنے اندر سے مار دیجئے، ورنہ دوستو یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ مرد مرد سے زناکاری کرتے ہیں، پھر عورت عورت سے زناکاری کرتے ہیں، ہمارے عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی۔
اور हमें किन किन चीजों का नुकसान उठाना पड़ जाता है। मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि हमारी अकल ऐसी बंद हो जाती है, साडी इंज दी मत वज जांदी है कि सानू केड़ी केड़ी चीज दा नुकसान करना पैंदा है। एक ज़नाकारी, ये ज़नाकारी एक ऐसी गंदी बदरू है, शैतान का ऐसा बड़ा हथियार है जो हमसे क्या क्या छीन लेता है। सुनिएगा गौर से, मैं आपके सामने पढ़ता हूं पहला सलातीन और उसका 16वां बाब। पहला सलातीन और उसका 16वां बाब। गौर से दोस्तों सुनिएगा इस कलाम खुदा को, खुदा क्या फरमाता है। पहला सलातीन उसका 16वां बाब और उसकी 31वीं आयत से ऑनवर्ड मैं पढ़ता जाऊंगा। हम क्या क्या नुकसान करते हैं, गौर से सुनिएगा इस ज़नाकारी में, जिस्मानी भी और रूहानी भी। 31वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, और गोया नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों की रविश इख्तियार करना। फिर से पढ़ता हूं, और गोया नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों की रविश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। दोस्तों याद रखिएगा, जब हम ज़नाकारी में पड़ जाते हैं तो गुनाह हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हम बोलते हैं कि ये एक हल्की सी बात है। ये क्या है? हल्की सी बात है। हमारा कुछ मिनटों का काम हमें खुदा की हजूरी से दूर कर देता है, खुदा से दूर कर देता है। और दोस्तों याद रखिएगा आगे क्या लिखा है, सुनिएगा गौर से खुदावंद क्या फरमाता है अपने लोगों के बारे में। उसने सैदानियों के बादशाह एबतेल की बेटी एजुबल से ब्याह किया। अब ऑलरेडी एक गैर कौम की बेटी से ब्याह किया और जाकर बाल की प्रस्तिश करने और उसे सिजदा करने लगा। ये इस्राएल का बादशाह एक गैर कौम की बेटी यानी एजुबल से शादी करता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? बाल को सिजदा किया जाता है। और जब बाल के मंदिर बनाए जाते हैं, जब बाल को सिजदा किया जाता है, जब बाल की मूर्तें बना के बुत परस्ती की जाती है, तो दोस्तों खुदा तो उसके साथ ना रहा। इतना बड़ा नुकसान ये ज़नाकारी करवाती है कि पहले तो आपसे खुदा छीन लेती है, आपके अंदर से खुदा को निकाल डालती है, आपका जिस्म भी बर्बाद और आपकी रूह भी बर्बाद। खुदा का आपसे कोई ताल्लुक नहीं रहता, क्योंकि आप करते क्या हैं? बाल की जाकर प्रस्तिश करने लगे और उसे सिजदा करने लगे। शैतान को सिजदा करना शुरू हो जाते हैं और शैतान ही को प्रस्तिश करना शुरू हो जाते हैं। हम शैतान को अपना बाप मानना शुरू हो जाते हैं, हम शैतान को अपना खुदा मानना शुरू हो जाते हैं। ये गुनाह, ज़िनाकारी गुनाह एक ऐसा गंदा गुनाह है। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों 32वें में लिखा, और बाल के मंदिर में जिसे उसने सामरिया में बनाया था, बाल के लिए एक मज़बा तैयार किया। अब मज़बा भी तैयार कर लिया, बाल के लिए इबादत खाना भी तैयार कर लिया। गैर माबूद को जलाल देने के लिए उसके लिए एक मज़बा तैयार किया गया। ज़नाकारी ये काम भी करवाती। और आगे देखिए लिखा है, और अखयब ने यसीरत बनाई, और अखयब ने इस्राएल के सब बादशाहों से ज्यादा जो उससे पहले हुए थे खुदावंद इस्राएल के खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। ये एजबल की गंदी बदरूह जो है, ये ज़नाकारी की गंदी बदरूह जो है, इसने ऐसे ऐसे काम करवाए इस्राएल के बादशाह से, खुदा के चुने हुए लोगों से ये ऐसे काम करवाती है कि दोस्तों खुदावंद को सबसे ज्यादा गुस्सा इस अखयब पर आया, इस इंसान पर आया। ये काम भी करवाती है ये गंदी बदरूह, एजबल की बदरूह, ज़नाकारी की बदरूह। और आगे लिखा है, अब जिस्मानी सुनिएगा इसने नुकसान क्या उठाया। और उसके आयाम में बैत एली एहल ने यरू को तामीर किया। दोस्तों उसी के आयाम में यरू शहर को भी बनाया गया। और यरू शहर के बारे में लिखा था कि उसका पिलौठा बेटा और छोटा बेटा दोनों मरेगा। इस बंदे को पता था कि मैं गुनाह के शहर को जब बनाऊंगा तो मेरा पिलौठा बेटा भी मरेगा और मेरा छोटा बेटा भी मरेगा। पिलौठा बेटा कुव्वत को, ताकत को शो करता है। दोस्तों इस बंदे को पता था मेरा पिलौठा बेटा मर जाएगा, लेकिन ज़नाकारी ने इसकी ऐसी मत मारी, इसकी ऐसी अकल मारी, इसने कहा कोई मसला ही नहीं है। इसने अपना पिलौठा बेटा भी मरवाना मंजूर समझा। आगे लिखा, जब उसने उसकी बुनियाद डाली तो उसका पिलौठा बेटा अब्राम मरा, और जब उसका फाटक लगाए तो आगे सुनिएगा, तो उसका सबसे छोटा बेटा सबूब
मर गया। ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक हुआ जो उसने नून के बेटे यशुआ की मार्फत फरमाया था। दोस्तों, ये ऐसी गंदी बदरू है जो आपसे आपके पिलौठे बेटे और छोटे बेटे को छीन लेती है। खुदावंद की दी हुई नेमत, कायनात की सबसे बड़ी दौलत आपसे छीन लेती है, खुदा से आपको दूर कर लेती है। आप खुदा से अदावत करना शुरू हो जाते हैं, आप खुदा से दुश्मनी करना शुरू हो जाते हैं, आपका और खुदा का रिश्ता टूट जाता है। ये ऐसा खुदा का कलाम है जो आपको कहता है कि ज़िना ना करना। और मुकाशफा की किताब में खुदावंद अपनी कलीसियाओं से ये शिकायत करता है कि तुम्हारे अंदर एजबल की बदरू है, तुम्हारे अंदर ये ज़नाकारी की बदरुएं हैं। जहां पर यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, जहां बाइबल मुकद्दस पढ़ी जाती है, जहां पर यहोवा पाक एलोहीम खुदा बाप का नाम लिया जाता है, वहां पर यह ज़नाकारी की गंदी बदरू भी तासीर करती है। बहुतेरे इबादत खाने ऐसे हैं दोस्तों जहां पर ये काम होते हैं, चाहे वो देख के किए जाएं या चाहे बाद में फिजिकल किए जाएं। अपने आप को सुधारिए, अपने आप को कामिल कीजिए। दोस्तों, ये मकदस को, इस खुदा की हैकल को पाक रखे। खुदावंद ने कहा मैं पाक हूं, इसलिए तुम भी पाक बनो। तो दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने अंदर से ज़नाकारी को हटा दीजिए ताकि आप खुदा के सूरमा बनने वाले हो। मुकद्दस यूसुफ को याद कीजिए, जब वो हरामकारी से भाग गया तो आप भी हरामकारी से भाग जाइए। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। आमीन।